بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جابر قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، لفظ بلفظ ترجمہ کرتا ہوں سنو، شہید تو میں حاضر ہوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یوم العید، عید کے دن، فبدأ تو آپ نے شروع کیا، بالصلاۃ نماز کو، قبل الخطبۃ خطبہ سے پہلے، بلا اذان ولا اقامت بغیر اذان اور اقامت کے، ثم قام پھر آپ کھڑے ہوئے، متوکئا ٹیک لگا کر، علی بلال بلال رضی اللہ عنہ پر، بلال رضی اللہ عنہ پر ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہوئے، متوکئا ٹیک لگا کر، علی بلال بلال رضی اللہ عنہ پر، فامر پھر حکم دیا، بتقوی اللہ اللہ سے ڈرنے کا، وحث اور ابھارا، علی طاعتہ اللہ کی اطاعت پر، ووعظ الناس اور نصیحت کی لوگوں کو، وذکرہم اور انہیں یاد دلایا، یعنی نصیحت کی باتیں یاد دلائیں، ثم مضى پھر آپ آگے بڑھے، حتی یہاں تک کہ اتى النساء آپ آئے عورتوں کے پاس، فوعظہن تو آپ نے انہیں نصیحت کی، وذکرہن اور انہیں خیر کی باتیں یاد دلائیں، وقال اور کہا، تصدقن تم سب عورتوں صدقہ کرو، فإنکن کیونکہ تم عورتیں، اکثر حطب جہنم جہنم کے سب سے زیادہ ایندھن ہوں گے، اکثر سب سے زیادہ، حطب ایندھن، جہنم جہنم کے، ایندھن کس کو کہتے ہیں؟ لکڑی جو جلا دی جائے اور اس میں آگ لگ جائے اور آگ پوری طرح اس کو کھا جائے، اس کو ایندھن کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ فَإِنَّكُنَّ بے شک تم سب، اکثر حطب جہنم جہنم کے ایندھن تم سب سے زیادہ ہوں گی، یعنی آگ میں جو لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں انہی کو ایندھن کہا جاتا ہے، تو یہ عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ ڈالی جائیں گی اس کی آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ فقامت امرأۃ تو کھڑی ہوئی ایک عورت، من سطۃ النساء عورتوں کے بیچ سے، عورتوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی، وسط کے معنی میں، سطح یعنی وسط، عورتوں کے بیچ سے ایک عورت کھڑی ہوئی، صفعاء الخدین جس کے دونوں رخساروں پر سیاہی تھی، سیاہ رنگ کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ صفع کہتے ہیں جیسے جھائیں اور سیاہی پڑ جاتی ہے نا بعض لوگوں کے چہرے پر، تو کہا کہ اس کے دونوں رخسار پر سیاہی کے نشان تھے۔ خد کا تثنیہ ہے خدین، خد کہتے ہیں رخسار کو، اسی کا دو، خدین دو رخسار، کیونکہ دو رخسار ہوتے ہیں ہر انسان کے، جمع خدود ہے۔ فقالت یعنی اس کی صفت بتا رہے ہیں وہ کیسی عورت تھی، بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی، کھڑی ہوئی، اور اس کے دونوں رخسار پر سیاہی کے نشان تھے۔ فقالت تو اس نے کہا، لما یا رسول اللہ، کیوں ایسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی، کیوں؟ فقال تو آپ نے فرمایا، لأنکن تکثرن الشکات وتکفرن العشیر، لأنکن اس لیے کہ تم عورتیں، تکثرن الشکات، شکات شکوہ، تکثرن بہت کرتی، تم شکوہ شکایت بہت کرتی ہو،
وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور ناشکری کرتی ہو شوہروں کی۔ عشیر جس کے ساتھ معاشرت ہوتی ہے، زندگی گزارتی ہے عورت، تو معنی ہے شوہر۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، شوہر کی ناشکری کرتی۔ قال، بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، فَجَعَلْنَ وہ لگی صدقہ کرنے، یتصدقن صدقہ کرنے، جعلنا کے ساتھ آیا، جعلنا یتصدقن صدقہ کرنے لگی، شروع کر دیا صدقہ کرنا، من حلیہن اپنے زیورات سے، حلیتن کہتے ہیں زیور کو، اسی کی جمع ہے حلی۔ تو کہا کہ وہ صدقہ کرنے لگی من حلیہن اپنے زیورات سے، زیورات نکال نکال کر دینے لگی صدقے میں۔ یلقین فی ثوب بلال، بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں وہ ڈال رہے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ اپنا کپڑا ایسے پھیلا دیے اور اس میں عورتیں اپنے زیورات ڈالنا شروع کر دی۔ من اقرطتہن و خواتیمہن، اپنی بالیوں میں سے اور اپنی انگوٹھیوں میں سے۔ قرط کہتے ہیں بالی کو، اسی کی جمع ہے اقرطہ۔ من اقرطتہن، اپنی بالیوں میں سے، کان میں جو بالیاں پہنے ہوئی تھیں وہ نکال نکال کر ڈالنے لگی۔ وخواتیمہن، خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، اسی کی جمع ہے خواتیم۔ تو اپنی انگوٹھیاں بھی نکال نکال کر بلال رضی اللہ عنہ کی جھولی میں ڈالنا شروع کر دی۔ اب آپ دیکھیے، پہلی بات جابر رضی اللہ عنہ نے جو ذکر کی وہ یہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن حاضر ہوا۔ آج کل کے بڑے لوگوں کی طرح نہ گاڑی ہے اور نہ آگے پیچھے پہرے دینے والے فوجی ہیں اور سپاہی ہیں، کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی کی طرح نکلتے ہیں اور جس کا جی چاہتا ہے آپ کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہو گیا اور حاضر ہو گیا عید کے دن۔ فبدأ بالصلاة، تو آپ پہنچے اور آپ نے نماز شروع کر دی، قبل الخطبۃ، خطبہ سے پہلے، بلا اذان ولا اقامت، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے۔ اس لیے یہ روایت بھی ذکر کر کے علماء کہتے ہیں کہ عید کی نماز واجب اور فرض نہیں ہے، کیونکہ جو فرائض ہوتے ہیں ان کے لیے اذان بھی دی جاتی ہے اور اقامت بھی کہی جاتی ہے۔ تو بہت سے علماء سنت مؤکدہ کہتے ہیں اور بہت سے واجب کہتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھا دی، خطبہ دیا، پھر بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بلال رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو آپ نے ٹیک لگا لیا تاکہ آپ کے لیے خطبہ دینے میں کھڑے ہو کر سہولت اور آسانی ہو، کیونکہ آپ کھڑے ہو کر کے ہی خطبہ دیا کرتے تھے بڑھاپے تک، اخیر تک ایسا ہی ہوا۔ کبھی آپ نے بیٹھ کر خطبہ نہیں دیا، بوڑھے ہو گئے تب بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ اسی لیے خطبے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جائے اور اللہ سے تقویٰ کی ترغیب اور تلقین کی جائے۔
تاکہ انسان اللہ سے ڈرے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ کچھ بھی کرے گا، لیکن اللہ سے ڈرنے والا کوئی کام کرنے سے پہلے سوچے گا کہ اس میں کہیں اللہ کی ناراضگی تو نہیں۔ تو آپ نے تقوی کا حکم دیا، اور آج بھی خطبوں میں سارے امام تقوی کا حکم دیتے ہیں، اس کی تلقین کرتے ہیں۔ تو آپ نے تقوی کا، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، وحث علی طاعتہ، اور ابھارا اور شوق دلایا اللہ کی اطاعت پر، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم پر عمل کرو اور اللہ کے احکام سے نہ ہٹو۔ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، اور لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں نصیحت کی باتیں سنائی اور انہیں اللہ سے ڈرایا اور خیر کی باتیں یاد دلائیں۔ جب آپ نے نصیحت کر دی اس کے بعد آگے بڑھے۔ اس کا مطلب عورتیں مردوں کے ساتھ کھڑی ہوئی نہیں تھی، پیچھے تھی۔ ظاہر ہے مائک تو تھا نہیں کہ خطبہ دیتے یہ بھی سن لیے اور وہ بھی سن لیے، تو اس وجہ سے عورتیں چونکہ پیچھے تھیں اور دور تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ ان کو بھی نصیحت کر دیں۔ جس طرح مردوں کو ضرورت ہے وعظ و نصیحت کی، اسی طرح عورتوں کو بھی ضرورت ہے۔ اور عید کا دن ہے، سب اکٹھا ہوئی ہیں، تو اللہ کا دین کچھ جان جائیں، کچھ سیکھ لیں، کچھ نصیحت کی باتیں ان کے کانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پڑھ جائیں۔ تو آپ آگے بڑھے یہاں تک کہ عورتوں کے پاس آئے، فَوَعَظَهُنَّ، تو انہیں بھی نصیحت کی، نصیحت کی باتیں انہیں بھی سنائیں اور خیر کے کلمات انہیں یاد دلائے۔ وقال، اور کہا کہ صدقہ کرو عورتوں، تم سب صدقہ خیرات کرو، تم جہنم میں سب سے زیادہ ڈالی جاؤ گی اور جہنم کی ایندھن بنو گی۔ اس حدیث سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ عیدگاہ میں عورتیں بھی جاتی تھیں جیسے مرد جاتے تھے۔ تو جو لوگ عورتوں کو روکتے ہیں مسجدوں میں جانے سے یا عیدگاہ جانے سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا طریقہ مردوں کو بھی لے جانے کا تھا، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، کیونکہ عید سب کی ہے تو سب حاضر ہوتے تھے اور کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے بعد عورتوں کو نصیحت کی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کے لیے الگ سے نصیحت کا انتظام ہونا چاہیے، ان کے لیے یا دو خطبے، اگر جیسے اب مائک وغیرہ ہے اور آواز سب تک پہنچتی ہے تو ایک خطبے میں مردوں کے لیے نصیحت کر دیں اور ایک خطبے میں عورتوں کے لیے نصیحت کر دیں، تاکہ دونوں کے لیے ہو جائے۔ تو آپ وہاں پہنچے اور انہیں الگ سے نصیحت کی، تو علماء کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو الگ سے نصیحت کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی تعلیم ہے۔ عورتوں کا الگ بیٹھنا، الگ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اختلاط دین اسلام میں جائز نہیں، مردوں اور عورتوں کا دونوں کو الگ الگ رہنا ضروری ہے، چاہے وہ عبادت کی جگہ ہو۔ جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اس وقت بھی عورت مرد کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اس کے ساتھ رہے گی تو شیطان اس کی توجہ دوسری طرف کر دے گا اور اللہ کی طرف اس کی توجہ نہیں رہ سکے گی۔ تو عبادت اور خیر کے مقامات پر بھی ان کو مردوں سے الگ رہنے کا حکم ہے۔ جلسے جلوس ہوں
تو باقاعدہ ان کے لیے انتظامات ہونے چاہیے پردے کے. وہ عام جلسوں میں کرسیاں لگی ہوئی، مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. جب نیکی کی جگہوں پہ ایک ساتھ ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو شادی بیاہ وغیرہ میں کیسے اجازت دی جائے گی کہ کرسیوں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اور سب دعوتیں کھا رہے ہیں. مصر میں خاص طور سے سنا کہ یہ سب عام ہے. عجیب و غریب معاملہ. ہم لوگوں نے تو اپنے یہاں نہیں دیکھا مسلمانوں میں، لیکن بہت سی جگہوں پر ہوتا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ بات معلوم ہے کہ مرد اور عورت اجنبی لوگ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. جب ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تو ان کی دوستی کیسے ہو سکتی؟ یہ گرل فرینڈ ہے اور وہ بوائے فرینڈ ہے، اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ صرف بیٹھنے کی اجازت نہیں، دعوت نہیں کھا سکتے. نصیحت کی محفل میں بزرگ شیخ امام کی نصیحت نہیں سن سکتے ایک ساتھ بیٹھ کر کے، تو دوستی کی اجازت کیسے ہوگی؟ اس لیے تمام معاملات میں عورتوں کو مردوں سے الگ رکھا جائے، ان کی تعلیم کا الگ انتظام کیا جائے، عبادت کی جگہوں پر ان کے لیے الگ جگہ بنائی جائے، ان کے داخل ہونے اور نکلنے کا الگ راستہ بنایا جائے. یہ ساری چیزیں ہوں تو لوگ یہ سب نہیں کریں گے، کہیں گے فتنہ ہے اور عورتوں کو دین سے، نماز سے، عبادت سے، خطبہ سننے سے، خیر کی جگہوں سے روکیں گے. ٹھیک ہے، فتنہ کا تو ہے، اس میں کیا شبہ؟ تو انتظام کرو، ان کے لیے انتظام کرو. مسجد کا الگ دروازہ ان کے لیے بناؤ، ان کے لیے داخل ہونے نکلنے کی جگہ بناؤ، ان کی عبادت کی جگہ بناؤ جیسے یہاں بنی رہتی ہیں. وہ جاتی ہیں، حاضر ہوتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، خطبہ سنتی ہیں، درس میں حاضر ہوتی. ہمارے اسلامی سینٹر میں وومن سیکشن الگ ہے، مین سیکشن الگ ہے، ان کا دروازہ الگ ہے، ہمارا دروازہ الگ ہے. تعلیم وہ بھی لیتی ہیں، ہم بھی لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہم سے زیادہ سیکھتی ہیں. اعلان ہوتا ہے تو مرد کم آتے ہیں اور عورتوں سے تو پورا وومن سیکشن بھر جاتا ہے. اور عورتوں کو زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے کیونکہ وہ گھر میں مسلسل ہوتی ہیں اور ان کو معلم و مثقف ہونا چاہیے تاکہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں، گھر کا ماحول اچھا بنا سکیں، اپنے شوہروں کے حقوق جان سکیں، بچوں کے آداب اور طریقے سکھا سکیں انہیں. یہ ساری چیزیں علم ہی سے حاصل ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر الگ سے خطبہ دیا اور انہیں نصیحت کی، اور یہ بھی نصیحت کر دی کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی. ان کی دینداری ان عورتوں کی دیکھیے کہ جب یہ دین اسلام کہتا ہے کہ کسی کی فضیلت تقوی کی بنیاد پر ہے، جو متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محترم ہے، تو پھر عورتیں کیوں جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ کوئی تو وجہ ہوگی. اللہ اور رسول کبھی ظلم تو نہیں کریں گے عورتوں پر. جب اللہ کے ہاں انصاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عدل و انصاف ہے، تو کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم عورتیں زیادہ جائیں گی؟ ان کو فکر لاحق ہوئی تو پھر پوچھ لیا، کہا خطبہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، سن رہی ہیں، لیکن آپ ہمیں بتائیے کیا وجہ اور سبب ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ. دوسری روایت میں لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ. تم عورتیں شکوہ شکایت زیادہ کرتی ہو، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، برا بھلا ایک دوسرے کو بھی زیادہ کہتی ہو. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. اور تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو.
پوری زندگی وہ تمہیں ساری چیزیں مہیا کرتا ہے، سب کچھ لا کر کے دیتا ہے، تمہاری ساری ضرورت پوری کرتا ہے، کبھی کسی وجہ سے کوئی چیز رہ گئی یا کوئی مشکل ہو گئی تو فوراً کہہ دیتی ہو کہ مجھے تو اس گھر میں آرام ملا ہی نہیں، جیسے میں آئی تکلیف ہی اٹھا رہی، اس طرح کی باتیں کر دیتی ہیں اور شوہروں کی ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ پوری زندگی شوہر محنت کرتا ہے، کماتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے لیے ہر مہینے پیسے بھیجتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، جہاں تھوڑی سی ناراضگی ہوئی کہیں کہ مجھے تو کچھ آرام ملا ہی نہیں، یا اس طرح کی اور دوسری باتیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم سب شکوہ شکایت زیادہ کرتی ہو، لعن طعن زیادہ کرتی ہو، اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، وہ ساری اپنی کمائی تم پر لٹاتے اور خرچ کرتے ہیں اور تمہارا پیٹ نہیں بھرتا اور کبھی تم راضی اور خوش نہیں ہوتی۔ لیکن جو دیندار ہیں وہ تھوڑے میں بھی خوش رہتی ہیں، جو اچھی عورتیں ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والی، دین پر چلنے والی ہیں، وہ کبھی ناشکری نہیں کرتی، وہ خیر اور بھلائی کے ساتھ رہتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ سب عورتیں ایک قسم کی نہیں ہوتی، جیسے سب مرد ایک قسم کے نہیں ہوتے، تو اچھی جو ہوتی ہیں وہ ناشکری نہیں کرتی، لیکن کثرت انہی عورتوں کی ہے، کم عورتیں ہیں جو شکر گزار ہوتی ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ناشکری کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر ہم شکر اس کا ادا نہ کریں، ناشکری کریں، اس کو تو اللہ نے زیادہ دے دیا، مجھ کو کم دیا ہے، میری ضرورت نہیں پوری ہوتی، ناشکری کرتا ہے جو، تو یہ ناشکری کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ شکوہ شکایت کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے، لعن طعن کرنا، گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا جہنم میں جانے کا سبب ہے، کیونکہ ان عورتوں کو زیادہ جہنم میں جانے کی وجہ بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکوہ شکایت زیادہ کرتی ہو، لعن طعن زیادہ کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو شوہروں کی، تو بہت سے لوگ تو اللہ کی بھی ناشکری کرتے ہیں، تو نہ اللہ کی ناشکری کرو اور نہ لوگوں کی اور اپنے شوہروں کی یا اپنے والدین کی ناشکری کرو، کیونکہ اللہ نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ ناشکری کرنے والے کے لیے اللہ کا عذاب ہے، اس لیے بندے کو شکر گزار بننا چاہیے، اور لعن طعن، گالی گلوچ، شکوہ شکایت، غیبت، چغلی، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں جہنم میں جانے کا یا لے جانے کا سبب بنتی ہیں۔ صحابہ کی عورتوں کی دینداری دیکھیے، جیسے آپ نے کہا تم عورتیں جہنم میں زیادہ جاؤ گی اس لیے صدقہ خیرات زیادہ کرو، فوراً ان کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ صدقہ خیرات کرنے سے ہم جہنم سے بچ جائیں گے، اور یہ بات یقینی ہے، صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دیتا ہے، مشکلیں ٹال دیتا ہے، بیماریاں دور کر دیتا ہے، پریشانیاں ختم کر دیتا ہے، بڑے فوائد ہیں صدقہ تو خیرات کرنے کے۔ تو آپ نے کہا اور بتا دیا جیسے ہی صدقہ کرو کیونکہ جہنم میں جاؤ گی زیادہ، فوراً اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں نکال نکال کر وہ بلال رضی اللہ عنہ کے دامن میں ڈالنا شروع کر دیں۔ اس سے ان کی دینداری کا پتہ چلتا ہے، یہ نہیں کہا اتنی محنت سے تو سونا ملا ہے، جلدی کہاں ملتا ہے، اور ساری عورتوں کو سونا پسند ہی ہے، وہ کب چاہتی ہیں کہ ذرا بھی کسی کو دیں، لیکن وہ دیندار عورتیں تھیں، اللہ سے محبت کرنے والی، اللہ سے ڈرنے والی، جنت کی خواہش مند، جہنم سے بچنے والی،
ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، دین کی محبت تھی، تو یہ دنیا کی چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں دی، انگوٹھی نکالی دے دیا، بالی نکالی دے دیا، صدقہ کرنا شروع کر دی۔ آج کی عورتیں بہت کم ملیں گی ایسی۔ پھر اس کے ساتھ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو عورتوں کی ذاتی ملکیت ہے اس میں وہ تصرف کر سکتی ہیں، شوہر چاہے اس سے اجازت لی ہو یا نہ لی ہو، شوہر کی اجازت ہو یا نہ ہو، جو عورت کی اپنی ذاتی چیز ہے وہ اس میں تصرف کر سکتی ہے، خیر میں خرچ کر سکتی ہے، کسی کو دینا چاہے دے سکتی ہے، اس لیے اس کو روکا نہ جائے۔ بہت سے لوگ شادی کے وقت روپیے وغیرہ نہیں دیتے، کہتے ہیں زیور دے دیں گے تو یہ خرچ نہیں کرے گی ورنہ روپیہ پائے گی خرچ کر دے گی۔ بھائی اس کی چیز ہے، مہر اس کی چیز ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کرنا چاہے، اپنی ماں کو دینا چاہے، اپنے والد کو دینا چاہے، یا اپنے پاس رکھنا چاہے کہ اپنی ضرورت میں خرچ کروں گی، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا کہ نہیں تم یہ مہر کا پیسہ تم نہیں خرچ کر سکتے؟ یہ تو اسی کی چیز ہے، اس کا حق ہے، جہاں چاہے خرچ کرے۔ میں کیوں کہوں گا کہ نہیں لازم تم زیور لو ورنہ تم خرچ کر دو گی؟ خرچ کر دے گی، خرچ کر دے گی، اس کی مرضی۔ تو جو عورت کی اپنی پراپرٹی ہے، اپنی چیز ہے، جس کی وہ مالک ہے، اس کو وہ اپنی خوشی سے جہاں خیر کے کام میں خرچ کر سکتی، گناہ اور شر کے کام میں خرچ کرے، تب شوہر کو اختیار ہے کہ وہ اس کو روکے تاکہ وہ اس کو خیر کا راستہ دکھائے اور شر سے اس کو بچا سکے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچیوں کے، عورتوں کے کان چھیدانا جائز اور درست ہے، کیونکہ اگر ناجائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے اپنے زمانے کی عورتوں کو، اور کہتے کہ یہ تو زیادتی ہو رہی ہے بچیوں کے ساتھ، تم اس کے کان چھیدتی ہو۔ کان چھیدنے کا ذکر صاف اس سے پتہ چلتا ہے، پہنتی تھی کہاں؟ اسی کان میں، اور اس سے نکال کر کے دے رہی تھی۔ یہ دلیل ہے کہ عورتوں کے کان چھیدنا سنت سے ثابت ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بالیاں وغیرہ پہننا مردوں کا طریقہ نہیں، عورتوں کا طریقہ ہے۔ مرد کبھی بالی پہنے ہوئے نہیں دکھائی دیتے تھے اس زمانے میں، آج کل نظر آ رہے ہیں سب، پتہ نہیں کون کون سی قوم ہے اور کون لوگ ہیں عورت بننا چاہتے ہیں۔ کبھی کسی مرد کو تو ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن اب نظر آ رہے ہیں بہت سے لوگ کہ کوئی ایک کان میں پہنا رہتا ہے، کوئی دوسرے کان میں، کوئی دونوں میں۔ تو یہ عورتوں کی صفت ہے، مردوں کی نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے عمل کی بھی اس پر توفیق دے۔